معزز علماء، مہمانان گرامی، قائد محترم، قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی، کل سارا دن ملتان میں ان کے پروگرام تھے، آج بھی وہ دوپہر سے پہلے وفاق کا پروگرام تھا، پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کا عصر کے بعد تھا، مغرب تک وہ جاری رہا، کل سے اب تک وہ مسلسل پروگراموں میں ہیں۔ تو اس لیے اپنی ہم خواہش کے خلاف ان کے حکم کے مطابق ابھی ان کا خطاب کروانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ایک خط ہے، اس کے 2 لفظ پڑھ دیتا ہوں اور قائد محترم کو خطاب کی دعوت دوں گا۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا خط ہے کسی شاگرد کے خط کے جواب میں۔ محترم مولانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی دن ہوئے خط ملا تھا، مصروفیت اور علالت کی وجہ سے جواب نہ دے سکا۔ تبلیغ میں الفاظ کی شدت اور فتویٰ بازی سے پرہیز کریں۔ تبلیغ میں الفاظ کی شدت اور فتویٰ بازی سے پرہیز کریں، اس سے نفرت بڑھتی ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ پر عمل کریں۔ لوگوں سے ذاتی تعلقات بڑھائیں، غمی و خوشی میں ان سے مناسب ربط قائم رکھیں، یہ بے حد مؤثر چیز ہے۔ اخراجات محدود رکھیں اور قناعت سے کام لیں۔ قرض اور سوال دونوں میں آبرو کو خطرہ ہوتا ہے۔ قرض اور سوال دونوں میں آبرو کو خطرہ ہوتا ہے۔ اکثر علماء اسی وجہ سے بدنام ہوتے ہیں۔ اپنے اخراجات کا کنٹرول کرنے سے ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ منتظمین سے تعاون فرمائیں، جماعت میں پارٹی بازی نہ ہونے پائے، اس کا پورا خیال رکھیں۔ بعض لوگ اختلاف برائے اختلاف کے عادی ہیں، ان سے اغماض کرنا چاہیے۔ نماز با جماعت اور رات کو بیداری کی عادت ڈالیں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ محمد اسماعیل سلفی گجرانوالہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرات، بڑا اچھا اتفاق ہے، ماشاءاللہ تمام مدارس کے فضلاء اس وقت تشریف فرما ہیں، اور ہمارے لیے بڑی یہ مسرت کی بات ہے کہ قائد محترم، قائد ملت سلفیہ علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ میں انہیں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں کہ ابھی وہ ہمیں اپنی پند و نصائح سے محظوظ فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المحدث الکبیر الامام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، اول العلم النیہ ثم الاستماع ثم الفہم ثم العمل ثم النشر۔ اسٹیج پر تشریف فرما میرے قابل قدر اور معزز رفقائے کرام، علماء اعظام، اور اسی طرح میرے سامنے
تشریف رکھنے والے علماء، فضلاء، محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، فارغ التحصیل طلباء کرام، آج کی اس تقریب میں خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے فیصل آباد کے گرد و نواح کے مختلف شہرت اور نام رکھنے والے اور علمی تدریسی خدمات رکھنے والے معروف تعلیمی ادارے اور مدارس، ان سے حال ہی میں، جیسا کہ مجھے بتایا گیا، حال ہی میں یا انشاءاللہ عنقریب فارغ ہونے والے طلباء ہمارے ساتھ ہیں، اس محفل میں شریک ہیں، اور ان مدارس کے شیوخ اور ذمہ دار حضرات وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ گویا کہ زیادہ تر یہ ایک اہل علم کی مبارک مجلس ہے۔ اس حوالے سے ابھی جناب مولانا عبدالرشید حجازی صاحب نے جناب مولانا محمد اسماعیل سلفی، جو سال ہا سال تک ایک لمبی مدت تک مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ رہے، اور پھر مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اس کے امیر بنے، اور جو ہماری جماعت کی وقی اور قابل قدر جامعہ اور ادارہ جامعہ سلفیہ کے بانیان میں سے ہیں، ان کا ایک مختصر مگر جامع مکتوب گرامی ابھی انہوں نے پڑھ کر سنایا۔ میں تحسین کے الفاظ پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں ان حضرات کے لیے جنہوں نے اس خط کو، اس مکتوب گرامی کو طبع کر کے، پرنٹ کر کے افادہ عام کے لیے شائع کیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے لکھا، اپنے ایک شاگرد کے کسی سوال کے جواب میں انہوں نے یہ مکتوب تحریر فرمایا تھا، اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ان کی عادات مبارکہ میں سے ایک عادت یہ تھی کہ وہ کسی بھی خط کو جواب دیے بغیر نہیں چھوڑتے تھے۔ اب تو شاید نئی نسل کو پتہ نہ ہو، ان کے پاس پوسٹ کارڈ جو الگ، جیسے ہم الگ خط لکھ کر لفافے میں بند کرتے ہیں، اس کی بجائے ایک ہی ورق پر یا 2 صفحات پر مشتمل ایک کارڈ ہوتا تھا، جو بڑے سستے داموں ڈاک کے ذریعے متحدہ ہند اور اس کے بعد پاکستان کے کونے کونے تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ تو ان کے پاس ایک بنڈل ہوتا تھا، میں نے خود دیکھا ہے ان کے پاس بیٹھ کے، کہ ایک بنڈل ہوتا تھا کارڈ کا، پوسٹ کارڈز کا، اور ایک طرف پلندہ ہوتا تھا ان کے نام آنے والے خطوط کا، اور وہ اپنے دستے مبارک سے خود کسی سیکٹری کی مدد کے بغیر تقریباً روزانہ کا ان کا معمول تھا مسجد میں بیٹھ کر خطوط کے، جہاں سے بھی ملک کے کونے کونے سے خطوط آتے تھے، تنظیمی سوال ہوتے تھے، علمی سوال ہوتے تھے، فتوے ہوتے تھے، جو بھی ہوتا تھا، ایک ایک کا جواب تحریر فرماتے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریب کے حوالے سے بڑے اختصار کے ساتھ لیکن بڑی جامعیت کے ساتھ انہوں نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں وہ میری نظر میں اس تقریب کا حاصل ہیں، اور انہی کو پڑھ کر سنایا جانا میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے ہم سب کے لیے۔ لیکن بہرحال اپنا اپنا فرض بھی، اپنا اپنا حصہ بھی ڈالنا پڑتا ہے، تو کچھ حصہ ڈالنے کے لیے میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں، ورنہ میں اس خط کو آج کی تقریب کے لیے کافی سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں۔ اور اپنی گفتگو کے لیے میں نے چنا ہے، جیسا کہ آپ سن چکے، بڑے ہمارے نامور محدث ہیں، عالم باعمل ہیں، حدیث کے اولین جو مجموعے تھے ان میں سے ایک ان کا بھی تھا، بڑے نامور اساتذہ کے شاگرد ہیں اور بڑے نامور لوگوں کے استاد بھی ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ اہل علم کی مجلس ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کے قیمتی الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ علم حاصل کرنے اور حاصل کرنے کے بعد اسے پھیلانے کے تقاضے کیا ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اول العلم النیہ، ہر اچھے کام کا آغاز اچھی نیت سے ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری حدیث کی جو معتبر کتابیں ہیں، صحیح بخاری سمیت بلوغ المرام جیسی ضخامت کے لحاظ سے، ویسے تو عظیم کتاب ہے، ضخامت کے لحاظ سے چھوٹی کتاب، اور صحیح بخاری جیسی عظیم اور ضخیم کتاب کی ابتدا کس حدیث سے ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ اسی بات سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان سے کہ ہر عمل کا، یعنی ہر عمل کی قبولیت کا، ہر علم پر، ہر عمل پر مرتب ہونے والے ثواب کا، ثواب کس درجے میں ملتا ہے، اس چیز کا انحصار اور دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ نیت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اور نیت کے خالص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک تو ریاکاری نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، حصول علم کی منزل پر چلنے سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرنا، خالص کرنا ضروری ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اور کوئی اور لالچ، کوئی دنیا طلبی سمیت کوئی اور لالچ بھی اس کے اندر شامل نہ ہو۔ مختصر بات کرتے ہیں، اشارہ ہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے استماع، جس کو امام صاحب نے کہا، توجہ سے سننا۔ آپ جانتے ہیں یہ باب کون سا ہے، اس میں صرف سننا مراد نہیں ہے بلکہ توجہ سے سننا۔ اس باب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے توجہ سے سننا، استماع، استفعال، توجہ سے سننا۔ اس توجہ سے سننے میں توجہ سے پڑھنا بھی شامل ہے، صرف سننا نہیں بلکہ پڑھنا بھی شامل ہے، لگن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنا، اور اس کی تکرار کرتے رہنا۔ ایک دفعہ سننا کافی نہیں ہے، توجہ سے سننے کے لیے بار بار سننا بھی پڑتا ہے، بار بار پڑھنا بھی پڑتا ہے۔ ثم الفہم، اس کے بعد درجہ آتا ہے اسے سمجھنے کا، اسے حرز جاں بنانے کا، اسے
اپنے ذہن اور قلب کا حصہ بنانے کا، اور یہ مرحلہ بھی ضروری ہے حصول علم کے سفر میں۔ ثم العمل، اس کے بعد اپنے پڑھے ہوئے پر، اپنے سنے ہوئے پر، اپنے سیکھے ہوئے پر، علم جو حاصل کیا ان ذرائع سے، اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ میں مختصر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمل ضروری ہے، ورنہ اس تحدید کی زد میں آنے کا اندیشہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اور پھر اس سے بڑا اندیشہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کی روح سے قیامت کے امتحان کا جو لازمی پرچہ، لازمی سوالات، اب جانتے ہیں نا کہ امتحانات ہوتے ہیں تو بعض اوقات اس میں ہوتا ہے کہ سوال نمبر 1 لازمی ہے، باقی 7 میں سے 4 یا 5 سوال حل کریں۔ تو قیامت کے پرچے کے لازمی سوالات ہیں کچھ، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کو اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی میدان قیامت میں جب تک وہ ان لازمی سوالات کا جواب نہیں دیتا۔ اور ان میں سے ایک سوال ہے ماذا عمل فیما علم، ماذا عمل فیما علم، جو علم دین کے حوالے سے، دینی باتوں سے، مسائل سے، دینی مسائل سے جو کچھ سیکھا تھا اس پر عمل کہاں تک کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارا حساب آسان فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے مزید کرم کرتے ہوئے جو بے حساب ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر امتحان ہوا تو اس میں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ماذا عمل فیما علم، جو جانا تھا اس پر عمل کہاں تک کیا۔ اس کے لیے مجھے، آپ کو، سب کو تیاری کرنی چاہیے، اور علماء کو بالخصوص وہ بات بھی یاد کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے مبارک سفر کے بعد فرمائی تھی کہ مجھے جنت بھی دکھائی گئی، جہنم اور اس کی بعض سزائیں بھی مجھے دکھائی گئیں، اور اس حوالے سے اس سلسلے میں نے کچھ لوگوں کے ہونٹ کٹتے ہوئے بھی دیکھے، بالمقاریض، کینچیوں سے کٹتے ہوئے دیکھے، اور یہ وہی لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں کو خیر کی اور اچھائی کی باتیں بتاتے تھے اور خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے۔ اس مرحلے کے بعد علم کے حوالے سے علماء کے لیے اور دینی علم کے طلباء کے لیے جو اگلی بات فرمائی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے، ثم النشر، علم حاصل ہوا، توجہ سے پڑھا، اسے یاد کیا، اسے سمجھا، اس پر عمل کیا، بات مکمل نہیں ہوئی، کام مکمل نہیں ہوا، ابھی اس سے اگلا مرحلہ باقی ہے، اور وہ ہے اس علم کی جو سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، جو اساتذہ سے جانا ہے، سنا ہے، اس کی اشاعت کا مرحلہ بھی علماء کے فرائض میں سے شامل ہے۔ تبلیغ و اشاعت دین اصل میں تو ہر مسلمان کا کام ہے، بلغوا عنی ولو آیا، لیکن علماء کا جو متخصصین ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں علم دین کے، ان کا یہ خصوصی کام ہے، اور اس کے بغیر ان کے فرائض کی تکمیل نہیں ہوتی۔ آپ فارغ التحصیل ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں،
اور جیسا کہ دوستوں نے احباب نے کہا عملی میدان میں قدم رکھنے والے ہیں، اور آپ کا فریضہ یہی ہوگا کہ اللہ کے دین کے اس علم کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جو دولت علم آپ کو ملی ہے اس میں دوسروں کو شریک بنائیں۔ یہ نعمت علم ملنے کا شکرانہ بھی ہے اور بذات خود ایک فریضہ بھی ہے، شکرانہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے آپ کو نوازا ہے اس میں دوسروں کو شریک کریں۔ یہی میں کہہ رہا تھا پہلے بھی ایک جگہ کہ شکر قلبی بھی ہے، شکر زبانی بھی ہے، شکر عملی بھی ہے، تینوں شکر ادا کرنے چاہیے رب العالمین کی نعمتوں کے۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس میں دوسروں کو شریک کرے۔ دولت ہے، منصب ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، علم ہے، دین ہے، جو بھی نعمت ملی ہے اس میں دوسروں کو شریک بنائیں اور اسے ایک فرض سمجھ کے ادا کریں۔ اب یہ فریضہ نشر دین کا، اشاعت دین کا، تبلیغ کا وہی فریضہ ہے جس کے لیے انبیاء کرام مبعوث ہوئے اور دنیا میں بھیجے گئے۔ آخری اور سب سے عظیم القدر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی لیے رب العالمین نے کہلوایا ہے، کہنے کا، اعلان کرنے کا حکم دیا ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ فرمائیں، آپ لوگوں کو بتائیں، اعلان کر دیں، واضح کر دیں یہ بات کہ میرا طریقہ یہ ہے، میرا طریقہ حیات یہ ہے، میرا مقصد زندگی یہ ہے، میں آیا اس مقصد کے لیے ہوں، میں بھیجا گیا اس مقصد کے لیے ہوں کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کے دین کی طرف بلاتا ہوں، اور دلائل کے ساتھ علی وجہ البصیرت بلاتا ہوں، اور میرے متبع اور سچے پیروکار اور امتی وہ بھی علی وجہ البصیرت علم حاصل کر کے دلائل کے ساتھ دین کو پھیلانے والے، دین کی اشاعت کرنے والے ہوں گے۔ ہم چونکہ بجا طور پر بطور اہل حدیث، بجا طور پر، درست طور پر، صحیح یہ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے احسان سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل اور سچے متبع ہیں، تو فریضہ تبلیغ بھی دوسروں کی نسبت ہم سب پر زیادہ عائد ہوتا ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنی کوششیں، اپنی زندگی کھپانے کے لیے ہر لمحہ، ہر گھڑی تیار رہنا چاہیے۔ آپ پر اللہ نے فضل کیا، آپ نے علم حاصل کیا، حصول علم ختم تو نہیں ہوا لیکن اس کے راستے پر آپ آ گئے، اس کا گیٹ وے آپ کے لیے کھل گیا۔ 8 سال مدارس میں محنت کر کے ایک بڑا باب، ایک بڑا دروازہ، ایک گیٹ وے آپ کے لیے کھول دیا گیا ہے علم کا۔ اس علم کو زندگی بھر آپ نے تازہ بھی کرتے رہنا ہے، اس میں اضافہ بھی کرتے رہنا ہے، اور اس پر عمل بھی کرتے رہنا ہے، اور اس کی نشر و اشاعت بھی کرتے رہنا ہے۔ آخری بات کچھ لمحوں میں، یہ فریضہ نشر دین کا انفرادی طور پر بھی ادا ہو سکتا ہے، کیا جاتا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، لیکن اسلام ہمارا دین اجتماعیت پسند کرتا ہے، اجتماعی عمل کو اہمیت دیتا ہے، اس کا زیادہ اجر و ثواب بتاتا ہے، اور اس کے زیادہ اثرات سے ہمیں آگاہ کرتا ہے۔
میں مثالیں نہیں دیتا وقت بچانے کے لیے، لیکن میں اشارہ کرتا ہوں کہ نماز اجتماعی طور پر ادا کرنے کا حکم ہے، سوائے اس کے کوئی عذر ہو مرد کو کم از کم. اور اسی طرح زکوٰۃ کا اولین دور جو ہمارا تھا، سنہری دور قرون اولا، ان میں زکوٰۃ کا نظام بھی اجتماعی تھا، حج بھی ایک اجتماعی عمل ہے وغیرہ. تو فریضہ تبلیغ، فضیلہ نشر و اشاعت دین، یہ بھی اگر مل کر کیا جائے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے کیا جائے، ایک دوسرے کے تعاون سے کیا جائے، اس میں اثرات بھی زیادہ ہوں گے، اس میں برکات بھی زیادہ ہوں گی، اس میں اجر بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا. ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث ہمارے ہندوستان اور اس کے بعد پاکستان کے اکابر نے بنائی، تو اس کا مقصد اور ہدف اصل میں یہی تھا، اشاعت دین اجتماعی طور پر مل کر مجموعی ایفرٹ کے ساتھ کرنے کا عزم، اور یہی اس کا مقصد اور ہدف تھا. اور آج بھی ہمارا اصل ہدف اور مقصد، ہمارا اصل میدان یہی ہے. باقی جو کچھ کرتے ہیں سیاست میں تھوڑا بہت حصہ ہے، یا فلاح عامہ کے کاموں میں، رفاہ عامہ کے کاموں میں، دوسری سرگرمیوں میں، تو وہ اس کی ذیل میں آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں کہ ان چیزوں سے سیاست میں ہمارا ملکی معاملات، سیاست کیا ہے؟ ملکی معاملات کو چلانا. ملکی معاملات میں ہمارا اور ہماری جماعت کا ایک وزن ہو، اور اس وزن کو کام میں استعمال میں لاتے ہوئے ہم اپنے تبلیغ کے فریضے کو بہتر طور پر ادا کر سکیں، اس میں رکاوٹوں کو عبور کر سکیں اور رکاوٹوں کا مقابلہ کر سکیں. یہ مقصد ہے، اور کوئی اس میں عہدے حاصل کرنا، اس میں کوئی کارنامہ انجام دینا مقصد نہیں ہے. اور یہی نیت. کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان.